ناظرین، بہت اہم آج کی گفتگو اس لحاظ سے ہے کہ ابھی ایک آڈیو لیکس ہوئی، وہ بھی پرائم منسٹر آپ کے دوسرے جو شخصیت ہیں جناب پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ اینڈ شہباز شریف. ابھی ہم اسی کے اوپر فوکس کیے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ کیا بگنگ ہے، ہیکنگ ہے، جو کہ بگنگ لگ رہی تھی. اور یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید، اور یہ الزامات بھی آ رہے تھے کہ جی یہ شہباز شریف کی اور معافی چاہتا ہوں توقیر شاہ کی جو گفتگو ہے یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں، یہ سیکریٹریٹ میں ہوئی ہے، تو اس سے جو پہلے والی حکومت ہے کہیں انہوں نے تو کوئی بگ وگ نہیں لگایا ہوا تھا، کوئی انہوں نے اپنے لوگ تو پلانٹ نہیں کیے ہیں جس کے ذریعے یہ سب کیا گیا ہے. لیکن آج تو بالکل ہی الٹ ہو گیا. یعنی عمران خان صاحب کی اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کی، عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کے پرنسپل سیکرٹری کی جو گفتگو جو ہے وہ ریلیز ہوئی اور وہ زیادہ خطرناک ہے. تو اب وہ الزام کہ جی پی ٹی آئی حکومت یا پی ٹی آئی کے لوگ اس میں انوالو ہے بگنگ میں، وہ تو ختم ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے پرائم منسٹر کے لیے تو بگنگ نہیں کریں گے. تو یہ بات یہاں اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ کوئی اور کر رہا ہے، اور یہ جو لیک ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ بڑی سینسٹیو گفتگو ہے. آج کی گفتگو تو بہت ہی سینسٹیو ہے اور اس کا امپیکٹ بھی بہت ہے. چلیں شہباز شریف کی گفتگو میں اور ان کی گفتگو میں فرق کیا ہے. شہباز شریف اور توقیر شاہ کی گفتگو میں جنہوں نے نہیں سنا ہے میں بتا دیتا ہوں مختصر یہ کہ توقیر شاہ مریم نواز صاحبہ کے کسی کیس کے حوالے سے میرٹ اور ڈی میرٹ پہ پرائم منسٹر کو بتا رہے تھے کہ یہ میرٹ ہے، یہ ڈی میرٹ ہے، اور پرائم منسٹر میرٹ کے لیے پازیٹیو نظر آئے اور ڈی میرٹ کو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، میں سمجھا دوں گا. تو اس کانٹینٹ کو جب ریلیز ہوا تو اس سے شہباز شریف کو اور توقیر شاہ کو فائدہ ہوا، کیونکہ لوگوں نے یہ کہا کہ توقیر شاہ نے اپنا ایک پروفیشنل کردار جو کہ ایک بیوروکریٹس کرتا ہے وہ کیا. انہوں نے پرائم منسٹر کو صحیح اور غلط چیزیں بتائی انہوں نے، اور پرائم منسٹر نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی نہیں ہر صورت میں کرو. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں سمجھاؤں گا، غلط ہے تو صحیح ہے، غلط ہے. یہ گفتگو ان کی لیک ہوئی، جس سے شہباز شریف کی اس گفتگو لیک ہونے پہ ان کو شرمندگی نہیں ہوئی، اور شہباز اور توقیر شاہ کو شرمندگی لیک ہونے پہ شرمندگی نہیں، بلکہ اس سوال پہ ضرور اٹھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر اور پرنسپل سیکرٹری کی اگر گفتگو لیک ہو رہی ہے تو پھر سیکیورٹی بریچ تو ہوا نا، بڑی بات ہے. اب دونوں شخصیات کا عہدہ سیم ہے، ادھر بھی پرائم منسٹر ہیں عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، تو کیا دونوں نے ایک ہی کمرے میں جو ہے وہ آپ کے یہ گفتگو کی تھی؟ تو اس کا مطلب ہے وہ کمرہ انوالو ہے، وہاں بگنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی بگ ہے. کیونکہ اگر توقیر شاہ اور پرائم منسٹر نے بھی وہی کمرہ یوز کیا ہے جو کمرہ آپ کے عمران خان نے اور اعظم خان نے یوز کیا ہے، تو پھر تو یہ کمرہ اور اس کا ایکسس اور وہاں جو لوگ ہیں امپلائی، اب سنا ہے کہ بہت ہی اہم، کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی میں بھی اس کیس کو رکھا گیا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی ایک طرف یہ کہ کیا گفتگو ہوئی، اس سے عوام کو بہت ساری آگاہی ہوئی، لیکن دوسری طرف اس بریچ کو تو سامنے رکھنا ہے نا کہ جی پی ایم ہاؤس پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے، اتنا اہم کنٹری ہے، اور اس کے پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ سب باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہے. تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ سوچنے کا، اور آج قومی سلامتی کمیٹی میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور کمیٹی بنائی گئی ہے. دوسری طرف عمران خان اور ان کے جو آپ کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، ان کا کانٹینٹ دیکھیں، وہ کانٹینٹ بہت خطرناک ہے. اس سے عمران خان صاحب کا وہ بیانیہ کہ امریکہ نے یہ بین الاقوامی سازش ہوئی ہے مجھے نکالنے کے لیے، اور اس سائفر کا جو حوالہ دیتے ہیں وہ زمین بوس ہو گیا. کیونکہ اس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو سائفر ہے سر، یعنی ڈاکٹر جو ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میں اس کو ری ڈرافٹ کروں گا، میں اس کو بنا دوں گا جو بنانا چاہتے ہیں آپ، اور اس کو ہم جس طرح آپ چاہیں گے ویسے ہم کر دیں گے. اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب میں اس سے کھیل کھیلوں گا اور میں اس سائفر کو استعمال کروں گا. تو اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ سائفر کو اچھا ایک بات اور میں بتا دوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سائفر تو تھا نا،
حقیقت تو تھی نا، عمران خان صحیح بول رہے ہیں، سائفر سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کے جو سائفر ہوتے ہیں، جو اس قسم سے دو ملکوں کے درمیان جو ڈپلومیٹک پیپرز ہوتے ہیں، سائفرز ہوتے ہیں، کوآرڈینیشنز ہوتے ہیں، یا ای میلز ہوتے ہیں، یا اور کوئی چیز ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ریگولر بنیاد پہ ہوتا ہے، یہ کوئی پہلا سائفر نہیں ہے. اس طریقے کے سائفرز مختلف کنٹریز کے ڈپلومیٹک ریلیشنز میں یہ چلتے رہتے ہیں. تو سائفر کا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. حقیقت کیا یہ سائفر حقیقت بالکل ہوگا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس سے پہلے جو سائفر آیا وہ بھی حقیقت ہے. اسی طریقے سے کئی سائفر مختلف ملکوں کو جاتے ہیں، اس میں بھی حقیقت ہے، وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سائفر کے کانٹینٹ کو چینج کر کے اعظم خان عمران خان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس سے سیاسی فائدہ اٹھائیں گے. عمران خان کہتے ہیں کہ اس کو چینج کر کے میں ایک کھیل کھیلوں گا، اور اس کھیل کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے سیاسی مذموم مقاصد کو پورا کروں گا. تو سائفر کا ہونا، اس کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان صحیح کہہ رہے ہیں، تو سائفر تو آتے ہیں، ہوتے ہیں. اس کو اس طرح نہ لیں، جو لوگ شاید نہیں سمجھتے ہیں کہ سائفر کیا چیز ہے. اب بات آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ آئیدر یہ جو ری ڈرافٹ کی بات ہوئی اور اس طرح سے ری ڈرافٹ کی بات ہوئی جس سے کھیل کھیلا جائے گا، یہ بہت خطرناک بات ہے. اور اس کے حوالے سے بھی عمران خان سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی گفتگو نہیں ہوئی ہے، اور میں نے تو اعظم صاحب سے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. انہوں نے تو نفی نہیں کیا، انہوں نے تو مان لیا. انہوں نے کہا کہ کھیل تو ہوگا، سائفر تو، انہوں نے کہا سائفر پورا اوپن ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائفر ہو اوپن یا نہیں ہو، یہ ایک الگ بات ہے. دوسری بات ہے سائفر ظاہر ایک لا کے تحت ہوتا ہے، قانون کے تحت ہوتا ہے، سیکریسی ہوتی ہے اس میں. تو اس ملکوں کے درمیان سیکریسی ہوتی ہے. اب اس چیز کو وہ آؤٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اس آڈیو لیکس میں جو چیز اسٹیبلش ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب اعظم خان صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں اس سائفر کے حوالے سے، اور یہ سامنے بات آ رہی ہے کہ اعظم خان اس سائفر کو ری ڈرافٹ کریں گے اور اس میں وہ تمام باتیں لکھیں گے، وہ باتیں سامنے لائیں گے جو کہ عمران خان جس کے ذریعے کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. اور وہ کھیل کیا تھا کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے. اس میں اب اس میں 3-4 چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. اب ایک پرائم منسٹر اگر ایک سائفر کو بیس بنا کر اپنی حکومت کے خاتمے پر ایک کھیل کھیلتا ہے، پوری قوم سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور وہ یہ بولا جاتا ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے، اور بین الاقوامی سازش کے ذریعے میری حکومت کو گرایا گیا ہے، جو کہ جھوٹ ہے، جو کہ اس آڈیو سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ری ڈرافٹ کیا جا رہا ہے، کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو کتنی خطرناک بات ہے کہ آپ قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں. دوسری طرف آپ ممبر آف پارلیمنٹیرین کو، اسمبلی کے ممبران کو اور سیاستدانوں کو جو قائدین ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، ان کو غدار کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو سائفر آپ کا یہ بین الاقوامی سازش ہوئی ہے، یہ سازش میں آپ شامل ہیں، آپ نے ان کو غدار کہا. اور یہ آپ کی آڈیو بتا رہی ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت آپ انہیں غدار کہہ رہے ہیں. تیسرا کہ اس سازش کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ نے پارلیمنٹ کو انکانسٹیٹیوشنل توڑ دیا، ڈیزالو کر دیا، جس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکشن ہے. تو چنانچہ یہ 3 ایکشن ہوا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب آپ عمران خان صاحب سے یہ ہے کہ کیا اب آپ ان تمام ممبر آف پارلیمنٹ سے معافی مانگیں گے جس اس سائفر کی بنیاد پر کہ یہ کوئی بین الاقوامی سازش تھی، حالانکہ یہ آپ کے اور اعظم صاحب کی ایک پلاننگ تھی، ایک سازش تھی جو کہ اس سائفر کو بین الاقوامی سازش میں چینج کیا اور ایک خط کو لہرایا اور اس کو اسٹیبلش کیا اور ان کو غدار کہا. اور اب یہ ثابت ہو گیا کہ ایسا کوئی خط نہیں تھا، اور سائفر کا جو کانٹینٹ تھا اس کو بدلا گیا ہے، اور اس پہ آپ نے کھیل کھیلا ہے. تو کیا ان تمام سیاسی لیڈران سے اور ممبران سے آپ معافی مانگیں گے؟ سوال کر رہے ہیں لوگ. دوسرا یہ کہ کیا
جو پارلیمنٹ کو آپ نے ڈیزالو کیا، انکانسٹیٹیوشنل کام کیا آپ نے، اور آپ نے نہ صرف آپ نے بلکہ باقی اہم ترین عہدیداران نے، اسپیکر نے، ڈپٹی اسپیکر نے، لا منسٹر نے اور صدر نے، تو کیا اس کی ذمہ داری آپ لیں گے جو کہ سپریم کورٹ اسٹیبلش کر چکی ہے؟ تو گویا کیا اس پروسیس کو فیس کریں گے آپ جو آئین کا آرٹیکل 6 کہتا ہے؟ اور تیسرا ایک سوال اٹھ رہا ہے بہت کہ کوئی بھی ملک، کیونکہ دنیا میں آج تک کسی پرائم منسٹر نے کسی سائفر کی بنیاد پر اپنی حکومت کے خاتمے پہ، جو کہ ایک آئینی اور قانونی طریقے سے ہوئی تھی، اس کو بیس بنا کر بین الاقوامی سازش نہیں کہا، اور اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے، اور امریکہ کو اس کو ٹارگٹ نہیں کیا جس کے ساتھ آپ کی اسٹریٹجک ڈیفنس، جس کے ساتھ آپ کی معیشت، جس کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کی ایکسپورٹ انوالو ہے اور دنیا کا سپر پاور ہے۔ اس طریقے سے آپ نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا۔ تو کیا ایسا وزیر اعظم، ایسا شخص کہ آئندہ کبھی کسی وزیر اعظم کی یا کسی پبلک پوسٹ کی ہولڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ یہ بڑے اہم ترین سوال ہو گئے، اور اب ان دو آڈیو لیکس کے بعد سننے میں آیا کہ مزید لیکس بھی آنے والی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اس لیکس میں بڑا فرق ہے، ایک طرف میرٹ کی بات کی جا رہی ہے اور دوسری طرف ڈسٹرکشن کی بات کی جا رہی ہے، اور اس پہ اب کمیٹی بن گئی ہے، اور وہ اب کمیٹی کا کام ہے، اور یقیناً بہت بڑا کام ہے کہ جناب پرائم منسٹر ہاؤس سے اگر یہ بریچ ہو رہا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے پاکستان کے لیے۔ تو اس کو ضرور فائنڈ آؤٹ کیا جائے کہ کون رسپانسبل ہے، اور یہ جو لیکس ہے اس کو بھی فورنسک کرا کے اور یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے لانی چاہیے، اور اس پہ ضرور ایکشن ہونا چاہیے، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ توقیر شاہ ہوں، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے وہ اعظم خان ہوں۔